میرے محترم بھائیو، دوستو، بہنوں، بچیوں، تمام سامعین جو پوری دنیا میں سن رہے ہیں، محرم کا مہینہ ہمارا سال نو ہوتا ہے۔ جنوری شمسی سال ہے، وہ بھی اللہ کا ہے، اور قمری سال وہ بھی اللہ کا ہے۔ محرم قمری سال کی ابتدا ہے، اللہ نے بنایا۔ سورج شمسی سال جنوری وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ نے ہمارے لیے قمری سال کا کیلنڈر پسند کیا، باقی دنیا کے لیے سورج کا سال لوگوں نے پسند کیا۔ جنوری کی رات لوگ جشن مناتے ہیں، ساری دنیا میں نافرمانی کرتے ہیں، بہت برے کام کرتے ہیں۔ ہمارا یہ سال شروع ہوتا ہے تو پہلے ہی غم کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، اور ایک ایسا واقعہ ہمیں ہمارے زخموں کو تازہ کرتا ہے۔ قیامت تک ان زخموں سے خون رستا رہے گا، امت روتی رہے گی، آنسو بہاتی رہے گی، اور اس اہل بیت کی بے رحم طریقے پر جو شہادتیں ہوئیں اس کا سوگ مناتی رہے گی۔ یہ خاندان کیسا ہے؟ پہلے میں یہ بتاؤں۔ جبریل کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں پوری دنیا کے مشرق اور مغرب، شمال و جنوب پھرا ہوں، میں نے بنو ہاشم جیسا خاندان افضل و اعلیٰ کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان کہ اللہ نے ساری دنیا انسانیت کو دیکھا اور اس میں سے عرب کو چھانٹا، پھر عربوں کو پرکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹا۔ مضر آپ کے اس میں پیڑھی میں ایک شخص آتا ہے۔ پھر مضر کو دیکھا تو اس میں سے قریش کو چھانٹا۔ قریش ٹائٹل ہے، نام اس کا فہر تھا۔ پھر اللہ نے قریش کو دیکھا تو اس میں سے بنو ہاشم کو چھانٹا۔ پھر بنو ہاشم کو چھانٹا تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابن و نفسا، مجھ سے اعلیٰ نسب، اعلیٰ خاندان کوئی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا، کل نسب منقطع الا نسبی وسأبلها ببلالها، قیامت کے دن سب نسب ٹوٹ جائیں گے، میرا نسب باقی رہے گا، میں اس کو پانی دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور سارے نبیوں کا سردار، انسانوں کا، جنات کا۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جنات کے بھی نبی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ساری دنیا کے انسانوں کے نبی اور قیامت تک کے نبی، اور رحمت للعالمین کا لقب دیا، جو کسی نبی کو یہ لقب نہیں ملا، اور کسی نبی کو اتنے نام نہیں دیا۔ اب نے کہا میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں قاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ تو ایسے ہی آپ کی نسل کو اللہ نے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر بنایا۔ لوگوں کی نسل آپ نے فرمایا بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ تو
جب حسن پیدا ہوئے علیہ السلام تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا حرب۔ آپ نے کہا نہیں، حسن۔ پھر آپ نے ان کو اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈالا۔ پھر حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، حسین۔ اور پھر حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، تو آپ نے کہا نہیں، محسن۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے نسل آدم چلی ہے، اللہ نے حسن اور حسین کسی کا نام نہیں رکھا، یہ اللہ نے میرے بچوں کے لیے یہ نام سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، حسن اور حسین۔ پھر آپ نے فرمایا حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، حسن اور حسین میری دنیا کی بہار ہیں، حسن اور حسین میرے پھول ہیں۔ اور اظہار محبت ایسا تھا کہ آپ ان کو گود میں لیتے، پیار کرتے، سینے سے لگاتے، دونوں کو اپنی باہوں میں لے کر ایسے ان سے پیار کرتے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے پھر ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ آپ ان کے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لاتے اور فرماتے میرے بچے کہاں ہیں؟ لکا شرارتی، میرے شرارتی بچے کہاں ہیں؟ تو دونوں دوڑے دوڑے آتے، تو آپ ان کے لیے اس طرح ہاتھ زمین پر اور گھٹنے ٹیک کر اپنی کمر کو لیول کر کے فرماتے بچوں اپنے سواری پہ سوار ہو جاؤ، اللہ اکبر، دونوں جہان کے سردار ہوں تو ان پہ سوار ہونے والے سواروں کی شان کیا ہوگی۔ پھر آپ ان کو کمرے میں چکر دلاتے اس طرح، پھر پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ کیف مطیتکما؟ پھر ان دونوں کو اتار دیتے اور اپنی نواسی زینب کو اکیلی کو اپنی کمر پہ بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے۔ ایک دفعہ حضرت جابر اوپر سے آ گئے، کہنے لگے ہو اتنی عظیم الشان سواری۔ تو آپ نے فرمایا سوار بھی تو بڑے عظیم الشان ہیں۔ یہ آپ کا اظہار محبت تھا ان دونوں بچوں کے ساتھ۔ حضرت حسن کو سامنے بٹھاتے، ان کے ساتھ کھیلتے۔ اور عرب میں دستور تھا کہ جو عرب سردار ہیں اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، وہ یہ نہ تکبر کی وجہ سے اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، عیب سمجھا جاتا تھا۔ اور میرے نبی نے اس بری رسم کو توڑا۔ عام طور پر ہم بچوں کو یہاں اٹھاتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو یہاں نہیں اٹھایا، آپ نے دونوں کو یہاں اٹھایا، حسن کو یہاں، حسین کو یہاں، اور لے کر باہر آ گئے۔ باہر مجمع میں تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا، آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صرف میں پیار نہیں کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے، نفرت کریں گے، اللہ ان سے بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا۔ اس طرح آپ کی گود میں یہ شہزادے پروان چڑھے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ذرا ٹانگوں میں فاصلہ ہوتا تھا، تو ایک بھائی ادھر بیٹھ جاتا تھا، ایک بھائی ادھر بیٹھ جاتا تھا، اور یوں کراسنگ کرتے رہتے تھے اس طرح، وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر، اور آپ آرام سے نماز پڑھاتے رہتے تھے، کبھی ان کو نہیں روکا۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ہوا، کبھی حسن کبھی حسین آپ کی کمر پہ جا کے چڑھ جاتے، آپ سجدے کو لمبا فرما دیتے
اور جب تک وہ اترتے نہیں تھے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں بھائی کمر پہ بیٹھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ صحابہ کو خوف ہوا کہ کوئی اللہ کے نبی کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی آپ کی کمر پر سوار تھے، اور ایک صحابی نے آگے ایسے ہاتھ بڑھایا آپ بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ سجدے میں یہاں سے آپ نے دیکھا یا یہاں سے، تو آپ نے اپنا ہاتھ یوں کیا، نہ کرو، جب تک وہ آپ کی کمر پر بیٹھے رہے آپ سجدے میں پڑے رہے، پھر آپ نے سر اٹھایا، نماز مکمل کی، تو دونوں بچوں کو گود میں لے کر کہا بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے۔ دونوں بچے کھیلتے کھیلتے مسجد کے دروازے پر آ گئے، تو ایسے چھوٹے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، تو آپ کسی کو پچھلی صف میں بیٹھے لوگوں سے فرماتے بھائی میرے بچوں کو اٹھا کے لے آؤ میرے پاس۔ آپ ایک دم ممبر سے اترے تو لوگ پریشان ہوئے، کیا ہوا؟ پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے، آپ مجمع کو چیرتے ہوئے گئے، دونوں بچوں کو یوں اٹھایا اور آ کر ممبر پر اپنے پاس بٹھایا، اور پھر جمعہ کا خطبہ مکمل فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف لائے حضرت فاطمہ کے، تو سارے سوئے ہوئے تھے، تو حسن علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا ماں جی پانی پینا ہے، تو سیدہ فاطمہ اٹھنے لگی تو آپ نے روک دیا۔ سامنے گھڑے میں پانی تھا، آپ نے گلاس اٹھایا، پانی نہیں ڈالا، باہر نکلے، باہر حضرت علی کی ایک بکری تھی مریل بالکل، اس پر گوشت بھی نہیں تھا، ماंس بھی نہیں تھا، دودھ کہاں سے آتا؟ آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے، پھر آپ نے پورا گلاس بھرا اور اندر تشریف لائے، تو حضرت حسین بھی اٹھ گئے تھے، تو وہ دوڑ کے آگے آئے کہ پہلے میں پیوں گا، تو آپ نے فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا میرے لیے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، پر حسن نے پہلے مانگا ہے، اسے پہلے دوں گا۔ پہلے آپ نے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر بچہ حضرت فاطمہ کو پلایا، اور حضرت علی اس میں سوئے رہے، اٹھے نہیں، تو آپ نے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، بے مکان واحد یوم القیامہ۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا لیا کہ اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ تو اس خاندان کے فضائل کے پر پوری کتابیں لکھی پڑی ہیں، میں نے صرف نمونے کے طور پر چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ یہ کتنے عظیم ہستیاں تھیں اور ان پر کتنے عظیم ظلم ہوئے کہ دل کانپتا ہے اور آنکھ بر آتی، ظلم ہوئے کہ دل کانپتا ہے اور آنکھ بر آتی ہے۔ اور میں نے خطبے میں حدیث پڑھی تھی،
गदीर खुम पर आपने फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहल बैती, ख्याल करना मैं तुम्हें अल्लाह से डरा रहा हूँ अपने अहले बैत के बारे में। ख्याल करना मैं तुम्हें डरा रहा हूँ अल्लाह से अपने अहले बैत के बारे में। ख्याल करना मैं तुम्हें डरा रहा हूँ अल्लाह से अपने अहले बैत के बारे में। इतने सारे फ़ज़ाइल और इतने सारे मनाक़िब आपने, वो उसके हक़दार थे इसलिए भी बयान किए, और आगे जो उन पर जुल्म होने वाला था वो भी देख रहे थे। सहाबा में सबसे मज़लूम हस्ती और सबसे मज़लूम घराना मेरे नबी का घराना है, और सबसे मज़लूम हस्ती हज़रत अली अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि जैसे उनकी औलाद ज़बह हुई, किसी सहाबी की औलाद ऐसे ज़बह नहीं हुई, और जैसे आपके साथियों ने आपके साथ बेवफाई की ऐसे किसी ने नहीं की। आप अपनी दाढ़ी पकड़ के ना यूँ कहते तू कब रंगीन होगी, तू कब रंगीन होगी। जब कूफा में थे अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने फरमाया था कि अली तू उस वक्त मरेगा जब तेरी दाढ़ी तेरे सर के खून से रंगीन होगी। तो फिर फरमाया करते थे तू कब रंगीन होगी। एक दफ़ा ख्वाब में अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई, अर्ज़ की या रसूलल्लाह लोगों ने मुझे बहुत तंग कर दिया है, बहुत बेवफाई की है। आपने कहा इनके लिए तो अपने लिए दुआ कर, इनके लिए बद दुआ कर। उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे अपने नबी से मिला दे और मेरे बाद इन पर बदतरीन हाकिम को मुसल्लत फरमा। उसी हफ्ते आपकी शहादत हो गई और अल्लाह ताला ने हज्जाज को मुसल्लत किया। एक रिवायत में आता है अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाते हैं कि यहया ज़करिया के कत्ल पर मैंने 70,000 लोग कत्ल करवाए, मैं हुसैन के कत्ल पर 1,40,000 कत्ल करवाऊँगा। तो हज्जाज ने 1.25 लाख तो अपने सामने कत्ल करवा दिए और 1,40,000 से भी ज़्यादा उस कमबख्त ने खून बहाया इराकियों का। ज़रा ज़रा सी बात पे गर्दनें उड़वा देता था। तो जब ये मैंने थोड़ा सा पस मंज़र बताया है कि ये कितने आला ख़ानदान हैं, कैसे अल्लाह ने इनको चुना। और फिर एक बात और शामिल कर दूँ, जब आप दुनिया से जा रहे थे पीर वाले दिन 12 रबीउल अव्वल, तो आपने अपनी बेगमात को बुलाकर उनको अलविदा कहा, फिर अपनी बेटी फातिमा को बुलाकर अलविदा कहा। उनको सिर्फ बता दिया मैं जा रहा हूँ, बाकी किसी को नहीं बताया। फिर आपने दोनों बच्चों को बुलाया, या अली को पहले बुलाया, मुझे पूरा याद नहीं, तो उनको अपनी गोद में लिटाकर उनके सर पर कमर पर हाथ फेरते रहे और दुआ करते रहे अली। फिर आपने हसन हुसैन को बुलाकर ऐसे जो सीने से लगाया ना, उस साथ ही आपकी आंखों से आंसू जारी हो। किसी को रवाना करते हुए अलविदा कहते हुए आप रोए नहीं, इन दोनों बच्चों को सीने से लगाकर आप रोने लगे कि आप आगे देख रहे थे कि मेरा हसन जहर में तड़पा तड़पा के मार दिया जाएगा और मेरे हुसैन का सर काट के नेज़े पे चढ़ा दिया जाएगा। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के मुशाबे थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर पाँव तक अपने बाप के मुशाबे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने बाप के मुशाबे थे, और यहाँ से लेकर पाँव तक अल्लाह के नबी के मुशाबे थे। इस मुशाबहत पर आप कभी कभी फरमाया करते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। दोनों के साथ बैठकर खेलते कुश्ती करते। एक दिन दोनों को कुश्ती करवा रहे थे। वो हसन बड़े थे, हुसैन छोटे थे,
تو حسین دب رہے تھے، حسن ان کو دبا رہے تھے، تو آپ کہتے حسین شاباش، ایہ یا حسین، ایہ یا حسین، شاباش حسین، گرا دے آج حسن کو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو کیوں دے رہے ہیں، حسن میں کوئی تھاپڑا مار دے ہو۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو تھاپڑا دے رہا ہے، شاباش دے رہا ہے، میں بھی حسین کو ہی تھاپڑا دے رہا ہوں اور شاباش دے رہا ہوں۔ یہ ایک تھوڑی سی تصویر ہے اس خاندان کی، اس کے لیے ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ان کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ کربلا ایک عجب واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے اپنے کمرے میں، تو حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے خاص، تو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو اتنے میں حضرت حسین آئے، تو آپ نے ام سلمہ نے روک دیا تو وہ رونے لگے، تو آپ نے فرمایا تھا ان میرے بچوں کو رلایا نہ کرو، تو جب وہ روئے تو آپ نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے پھوٹ پھوٹ کے رونے کی آواز آئی، تو حضرت ام سلمہ کو پانی حسین کو ایسے سینے سے چمٹایا ہوا تھا ایسے کیوں، اور زاروں قطار رو رہے تھے، وہ آنسو یہ کھلتا کیسے، ہاں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی جس میں ان کا خون گرے گا۔ جب حضرت علی کوفہ تشریف لے گئے مدینہ چھوڑ کر، دریائے فرات کے کنارے کربلا سے گزرے تو زور سے کہا صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ۔ ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت تھی، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ دریائے فرات کے کنارے میرا بچہ حسین شہید کیا جائے گا، مجھے اللہ کے نبی نے بتایا تھا، تو میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ ابو عبداللہ صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہانی کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، کہ نہ میری زبان ساتھ دیتی ہے، نہ میرے جذبات میرے قابو میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کوئی پچھلے 20 سال سے اہل بیت کے مناقب بیان کر رہا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس خاندان کا مراثی بنا کے اٹھائے۔ ہمارے مراثی ہوتے ہیں، وہ ہمارے قصیدے پڑھتے ہیں اور ہم سے لے کر جاتے ہیں، جو ہم پنجاب کے لوکل زمیندار ہیں، یہ ہماری تہذیب ہے، میں نے اس تہذیب کو باقی رکھا ہوا ہے۔ تو میں جب روضہ اقدس پر حاضری دیتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کا مراثی حاضر ہوا۔ ایک ہمارا مراثی ہے، اس کا نام ہے صدیق، وہ بہت مسکین شکل ہے، بہت زیادہ۔ تو میں اپنا گیٹ اپ بناتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں صدیق مراثی آیا ہوں، میں آپ کی پیڑھی پڑھتا ہوں، آپ کا نسب پڑھتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر میں سلام پیش کرتا ہوں، پھر وہاں وہ ان کا یہ سائل ہوتا ہے، میاں اللہ بخش دے رے آباد میرے والد، میاں عنایت اللہ دے،
میاں عنایت علی دے دیرے آباد میرے دادا، میاں گانے دے دیرے آباد میرے پڑدادا. تو یہ ان کا ایسے سٹائل ہوتا ہے. تو میں تصور میں وہ سٹائل بناتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کے دیرے آباد، علی کے دیرے آباد، حسن حسین کے دیرے آباد، جعفر کے دیرے. یہاں تم کیا دو گے 4 ٹکے دے کر ہارے کر دو گے. تو مجھے کو 20 سال کا عرصہ ہو گیا ہے میں اللہ کے نبی ان کے گھر کے خاندان کو بیان کرتا ہوں اور اپنی سعادت سمجھتا ہوں. میں مشہور ہو گیا ہوں. شہرت کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مخلص ہے.